This is Sultana Siddiqui, and you are watching Something Hot. अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन हज़रात, दिस इज़ समथिंग हॉट. और आज का जो हमारा प्रोग्राम है इट्स अ मिक्स ऑफ हार्ट टू हॉट एंड हार्ट टॉक, बिकॉज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है कि ऐसा हो नहीं सकता कि हम दोनों उनका मिलके साथ में इंटरव्यू ना करें. एक ग्लोरियस माशाल्लाह करियर. जी, दिस ईयर वी आर सेलिब्रेटिंग 50 इयर्स ऑफ हर सक्सेसफुल करियर. और उस करियर में आपने इतने माइलस्टोन्स, इतनी सक्सेस, बिल्कुल इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, इतने बड़े बड़े स्टार्स, ग्राउंड ब्रेकिंग कंटेंट. और सबसे जो ख़ास बात है, काम की तो हम तारीफ़ वैसे भी करते रहते हैं और उनसे जब भी मुलाकात होती है वो भी हमें बड़ा अप्रिशिएट करती हैं, हम भी उनको बड़ा काम के वाले से करते हैं. बट द वार्मेस्ट एंड द नाइसेस्ट पर्सन एट हार्ट मेरे ख्याल में, डिस्पाइट रनिंग सच ए ह्यूज एम्पायर, कोई आयोटा ऑफ एरोगेंस या वो जो होता है ना एक कि आप मिलेंगे और आपको झिझक होगी, आप डर जाएंगे कि भाई ये डांट ना दे, ऐसा कुछ भी नहीं है. हमें वैसे पड़ भी जाए डांट कभी कभी तो अच्छा रहता है, लेकिन फिर भी नहीं डांटती. इट इज़ आवर ऑनर एंड इट इज़ आवर प्रिविलेज कि हम दूसरी बार आज बिल्कुल उनके ऑफिस में मौजूद हैं और उनको इंटरव्यू करने जा रहे हैं. वी हैव विद अस सुल्तान आपा. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. सुल्तान आपा कैसी हैं आप? बहुत अच्छी हूँ. आपका इतना बिजी स्केड्यूल, उसमें से आपने वक्त निकाला, आपका सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया. नहीं, थैंक यू. इसलिए कि आप दोनों बहुत अच्छा काम कर रहे हो. थैंक यू. म्यूचुअल एडमिरेशन. सुल्तान आपा, पहले तो 50 इयर्स आपको बहुत मुबारक हो. बड़ी पूरी एक लाइफ टाइम है, 50 साल कहने की बात है. आपको इन अ नटशेल कैसा लगता है जब आप पीछे अपनी पूरे जिंदगी करियर पर नजर डालती हैं, तो आज कैसा महसूस होता है आपको? यकीन करो, ये मैं बिल्कुल ऑनेस्ट बात कर रही हूँ कि जब मुझे बताते 50 साल, हाँ 50 साल, मुझे नहीं पता चलता, क्योंकि दौड़ दौड़ के, जैसे आप लोग भी काम कर रहे हैं कि सुबह को दौड़ो और रात को जाके सो जाओ, फिर दौड़ो, तो लगता है अभी तो दूसरा दिन तीसरा दिन आया है ना, तो कैसे गुजर गए मुझे भी नहीं पता. और अभी तक उसी तरह किए चली जा रही हूँ, पता नहीं क्यों कर रही हूँ, लेकिन कर रही हूँ. करना तो बहुत जरूरी है, शुक्र है करने के. सही बात है, करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल. तो बहुत अच्छे गुजरे अल्हम्दुलिल्लाह से. उसमें जैसे होता है अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बहुत अच्छा काम भी होता है, बहुत ऐसा काम होता है जो आपके दिल को तो पसंद हो, बहुत लोगों को शायद उतना उस तरह से वो लोग नहीं ले पाते हों. लेकिन मैं ये समझती हूँ जब आप मैं अपने काम से या अपनी ज़िंदगी से मुतमईन होते हैं ना, वो बहुत अच्छा होता है. कि जैसे कहते हैं इत्मीनान कल्ब, वो मुझे हमेशा रहा कि जो काम किया, वो बुरे भी काम हो जाते हैं, मतलब बुरे बहुत, ऐसे वैसे बुरे नहीं, मतलब तो यानी बहुत अच्छा ना भी हो तो होता है, लेकिन कोशिश यही होती है कि अच्छा काम. बेस्ट पीरियड आपके करियर में आप किसको समझेंगी? कौन सा वक्त था जो आप कहेंगी कि ये मेरा प्राइम था या अभी चल रहा है? मुझे हर जगह, जहाँ भी, मैं आज भी यही सोच रही थी कि हर मुझे अपनी उम्र का जो हिस्सा था वो लगा ये अच्छा है, वही बेस्ट था, वही बेस्ट है. जो मैं सोचती हूँ तो मुझे लगता है शायद उसकी एक वजह है, जो मेरे घर वाले भी कहते हैं कि मुझे अच्छी चीज़ें याद रहती हैं, बुरी चीज़ें भूल जाती हैं. तो उसका रीज़न यही है, क्योंकि अगर मैं किसी चीज़ का नतीजा अच्छा देख लेती हूँ तो उसके बीच में जो पेन, जो सख्ती, जो तंगी आती होगी, वो मुझे याद नहीं रहती. सो नो रिग्रेट्स? रिग्रेट कोई भी नहीं? रिग्रेट नहीं. छोटी छोटी ऐसी चीज़ों का हो जो याद शायद रिग्रेट भी न रहा हो, तो नहीं. मैंने चाहा बच्चों को ऐसे पाल लूँ, अल्लाह ने मदद की. मैंने चाहा कि मैं ये काम कर लूँ, और जब बच्चे छोटे थे मेरा दिल चाहता था मैं ड्रामा करूँ, लेकिन मैं नहीं कर पाती थी. लेकिन मुझे कोई रिग्रेट नहीं, क्योंकि वो टाइम मैंने उधर दिया तो उसका रिजल्ट अच्छा मिल गया. बिल्कुल. तो ऐसा कोई नहीं. सुल्तान, around 25 years at PTV, माशाल्लाह, and उसके बाद another 25 years
خود کا چینل اور جیسے میں کہہ رہا تھا ایمپائر ماشاءاللہ بالکل. پوری آپ نے بلڈ کی. ایٹ دس اسٹیج آف یور کریئر جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کیوں کر رہی ہیں, بٹ مے بی پرہیپس ایٹ دا بیک آف یور ہیڈ یا ایٹ دا بیک آف یور مائنڈ کوئی تو ایک ریزن ہوگا دیٹ کیپس یو موٹیویٹیڈ جب آپ صبح اٹھتی ہیں. از اٹ دا ڈیزائر ٹو ٹیل اسٹوریز, از اٹ the desire to bring some sort of innovation in the world of creativity, کیا ہے وہ ڈرائیونگ فورس کیا ہے؟ نہیں, وہ جو میں نے پہلے کہا کہ میں سوچتی ہوں کیوں کر رہی ہوں, یہ ہوتا نہیں ہے میرے مائنڈ میں کیوں کر رہی ہوں, بلکہ مجھے وہ کہہ تو دیا میں نے, لیکن میں اب سوچنے لگی کہ میں کیوں کر رہی نہیں کرتی. مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ میرا ٹائم ختم ہو رہا ہے, میرا یہ کام رہ گیا, یہ کام رہ گیا, یہ کام رہ گیا. تو مجھے بہت تیزی لگی ہوئی ہے آج کل, وہ تو کہتے ہیں نا بازار میں بڑی تیزی ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ یہ چیز مجھے کر لینی چاہیے. جیسے میں اب ایک جو پروجیکٹ, جیسے آپ نے منجوگی کی بات کی, آپ بے شک مجھ سے بات اور کر دیجیے گا, لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ میں جب معاشرے میں کوئی ایسی چیز دیکھتی ہوں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے, اور پھر جب میں لوگوں سے بات کرتی ہوں کہ یہ کریں تو وہ کہتے ہیں کہ آپا بہت ہارڈ سبجیکٹ ہے, بڑا مشکل ہے, پتہ نہیں لوگ اس کو سہ پائیں گے یا نہیں, اوپر سے لوگ چلنے دیں گے یا نہیں. تو پھر میں بیڑا اٹھا لیتی ہوں کہ میں خود کر لوں. دوسرے میرے بہت سے ایسے کام ہیں جو میرے دل کی خواہش ہے, وہ ہو نہیں پا رہی پوری طرح, کہ میں بچوں کی ٹریننگ کروں. بھائی چینلز نکل آئے, چیزیں آئے, ان کو ٹیکنیکل کوئی نو ہاؤ نہیں ہے, اٹھتے جو میں کہتی ہوں کیمرہ مین بن گیا تو فلاں بن گیا تو ایکٹر بن گیا, تو ایتھکس بھی نہیں آتے ہیں. ہمیں تو چھتر مار کے پی ٹی وی میں ایتھکس سکھائے گئے کہ پروڈیوسر کا کیا رول ہے. تو ان چیزوں کا مجھے ہوتا ہے کہ کرنا چاہیے. یہ جو ریگریٹ آپ نے کہا نا, اس کا ہوتا ہے کہ کاش میں یہ اور کر پاؤں. وہ ریگریٹ نہیں ہے لیکن خواہش ہے, ڈیزائر ہے. ڈیزائر ہے. ہاں. تو بس اس طرح کی چیزیں ہیں. تو آج کل تھوڑا بڑی جلدی لگی ہوئی ہے, تو میں ذرا چھوٹی سی بات بتاؤں گی. میں نے مہرین کو اور ان سب کو کہا کہ میں اس طرح کا کام کرنا چاہتی ہوں, تو مہرین میں سوچ رہی ہوں کہ جانے سے پہلے میں یہ کروں. تو کہنے گا آپ کہاں جا رہی ہیں؟ تو میں نے کہا آپ کہاں جاؤں گی, اب تو وہیں جاؤں گی. مجھے بھی ذرا سا وقت لگا سوچنے کا کہ کہاں جا رہی ہیں سلطانہ آپا, کہاں جانے کا سوچ رہی ہیں. تو یہ بات ہے. آپ نے ہاں ایموشنل obviously آپ بھی ہو رہی ہیں, بٹ you've already started thinking along those lines. میں آپ نے سوچنا شروع کر دیا باقاعدہ؟ ہاں باقاعدہ سوچنا شروع کر دیا. تو ایک دن میں نے درید کو کہا کہ دیکھو بیٹا, سب بچوں کو بٹھا کے تو نہیں کھانا کھا رہے تھے, میں نے کہا اگر میں مر جاؤں تو کوئی روئے نہیں. ابھی میں نے اتنا ہی نہیں کہا تو درید کہ میں تو روؤں گا. میں نے کہا نہیں میری بات سنو, میں کیا کرنا چاہ رہی ہوں. میرا یہ ہے کہ ٹائم ہے, ایکسیپٹ کرنا چاہیے. مجھے موت سے ڈر بالکل نہیں لگتا. جو بھی زندگی کی ٹائم یا پیریڈ ہوتا ہے نا, تو میں یہ سوچتی ہوں کہ یہ تو آنا ہے, یہ تو ہونا تھا. اگر میری ٹانگ میں درد ہو جائے تو بھائی اس عمر میں بھی نہیں ہوگا تو کب تھا. تو اس میں ایکسیپٹنس میرے پاس بہت ہوتی ہے. تو میں نے کہا تم لوگ یہ کرنا کہ جو میرے اچھے کام ہیں آپس میں اس کو ڈسکس کرنا, اور جو میں کہہ رہی ہوں اگر وہ صحیح لگے تو اس پہ عمل کرنا. تو جیسے آپ نے کہا کہ ان لائنس پہ سوچنا تو پڑتا ہے. اب جس عمر کے میں حصے میں بناؤں گی نہیں, سب کہتے ہیں نظر لگ جائے گی. تو سوچنا تو پڑے گا. لیکن سلطانہ آپا آپ نے ماشاءاللہ سے کہیں بھی سلو ڈاؤن نہیں کیا, ایسا نہیں لگا کہ گیئر بدل کے آپ نے اپنا کام کم کیا ہو. یا تو وہ فزیکل اسٹرینتھ میرا ایک بیلنس ہوتا ہے کہ مینٹل اسٹرینتھ ہوتی ہے, فزیکل انڈیورنس ہے. آپ کی کیا مطلب, آپ کی کیا کون سی چیزیں زندگی میں وچ ڈرائیو یو, مطلب وہ طاقت کہاں سے آتی ہے؟ آپ لوگوں سے میں آنیسٹلی بات کروں. ہم دونوں سے؟ ہاں یہ بھی. جو ینگ بچے کام کر رہے ہوتے ہیں نا, اس سے مجھے بڑی موٹیویشن ہوتی ہے. صحیح بات ہے. مجھے بڑا مزہ آتا ہے کہ یار چلی گئی تو کیا ہوا, اتنے اچھے کام شروع تو ہو گئے, یو نو. تو پھر نئی نئی چیزیں جو دیکھ کے نا, میرا ایک جو بیٹا ہے جو باہر رہتا ہے وہ آئی ٹی میں ہی ہوتا ہے, اور
یہ ساری مجھے چیزیں بتاتا رہتا ہے. وہ 17 ایئرس کا تھا, 18 کا, تو وہ چلا گیا تھا, اور ہر 6 مہینے 4 مہینے نہ ہم وہ آتا رہتا ہے, ہم آتے رہتے ہیں, تو لگتا نہیں. تو میں اسے کبھی گیمنگ کی بات کر رہی ہوتی ہوں کہ میں سوچ رہی ہوں فلاں چیز شروع کروں, تو اے آئی کا مجھے وہ سکھا رہا تھا. ہاں اے آئی صحیح ہے نا, تو وہ جو ہے وہ سکھا رہا, بتا رہے تھے, تو ہم نے بیٹھ کے اسکرپٹ لکھا, میں بڑی انجوائے کرنے لگی. تو میں نے کہا ہم یہ میں کرنا چاہ رہی ہوں, نیو میں یہ کام شروع کرنا چاہ رہی ہوں. تو وہ بہت زور سے ہنس رہا تھا. تو میں نے کہا تم ہنس کیوں رہے ہو؟ کہنے کہ نہیں ایمان سے میں خوش ہو رہا ہوں کہ آپ بچے بھی یہ بات نہیں کرتے جتنا آپ کرتی ہیں, نئی چیز آ گئی ہے, نئی چیز کرو. تو آئی تھنک وہ موٹیویشن مجھے آپ سے ینگ بچوں سے ملتی ہے, جو مجھے ایسی باتیں بتاتے ہیں جو ہمیں پتہ ہی نہیں. اور دوسری ایک چیز آمنہ, میں ایک آج کل کے بچوں میں دیکھتی ہوں, تو بڑے بڑے جو لوگ ہوتے ہیں نا ہمارے, جو میں خود کو بزرگ نہیں کرتی ہوں, اکثر کہہ دیتے ہیں بزرگوں نے یہ کہا تھا تو یاد آتا ہے, تو ہے تو میں کیا ہوں. تو اینوے, تو وہ جب ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانے کے ٹائم پہ جب ہم بیٹھتے ہیں تو باتیں کرتے ہیں, تو مجھے اتنا میں انجوائے کرتی ہوں دوریت کے بچوں کو, ان کو وہ چیزیں جو ہم سوچ نہیں سکتے کہ ہم ڈسکس کریں, وہ اتنے آرام سے بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں کہ میں نے کہا واہ. تو کچھ لوگ تو ناراض ہوتے ہیں نا, مجھے تو خوشی ہوتی ہے کہ سچے بچے ہیں آج کے بچے, ہے نا. وہ آپ کو اسٹریٹ اوے یہ کہہ دیتے ہیں. اب کیا اپنے پوتے کی بات کریں, ویسے 12-13 سال کا, میں نے کہا تمہاری کوئی دوست ہے گرل فرینڈ؟ کہ نہیں, ہاں ایک اسپینش لڑکی ہے وہ, اور ایسے بتائیں. میں نے کہا اچھا, تو تم اسے کیوں اچھے لگتے؟ میں بھی یا وہ کیوں اچھے لگتے؟ کہنے کہ شاید وہ میری طرح بریلینٹ ہے. اچھا سن رہی تھی, اب میں تو مزے لے رہی تھی اسے کہ کیا, لیکن وہ اتنے اسٹریٹ اور سادی سچی بات, ہم اس چیزوں کو ہوا بنا دیتے تھے. اوہ اچھا, لڑکا پسند ہے, لڑکی پسند ہے. بالکل. تو یہ چیزیں ہیں جو ہمیں موٹیویٹ کرتی ہیں کہ یہ ہم نے کیوں نہ کیا. سلطانہ آپا, آج کل اوبیسلی ہم بڑے شوق سے دیکھ بھی رہے ہیں من جوگی, اور ماشاء اللہ آڈینس کا بھی بہت اوور ویلمنگ فیڈ بیک آ رہا ہے. یہ من جوگی کا سیڈ یا آئیڈیا یہ کیسے آیا, اور آپ نے اتنے سالوں کے بعد اپنے نام سے جو پروڈیوس کرنے کا سوچا, یہ ڈیسیجن کیسے لیا آپ نے؟ اور یہ کہانی کیوں ضروری تھی بتانا؟ پہلے تو یہ کہ اپنے نام سے پروڈکشن کیوں, اینڈ وائی من جوگی؟ ایکچولی یہ من جوگی صرف نہیں ہے, اس کے 3 سیریز ہیں جو میں نے بتائیں. کہ پہلے میں سوچ رہی, پہلے تو آئیڈیا یہ کیسے ہے اور میں کیوں کر رہی ہوں. کبھی کبھی آپ کے ذہن میں کوئی چیز آتی ہے نا, تو آپ سوچتے ہیں کہ میں جب دوسرے کو بتا رہی ہوتی ہوں وہ اس طرح فیل نہیں کر پا رہا ہوتا جتنا میں فیل کر پا رہی ہوں. مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے جب بے انصافیاں ہو کے لوگوں کو مارا جاتا ہے. مطلب وہ سری لنکن کو جیسے کیا, مشل کو کیا, یا کسی خاتون کو آپ بلیم کر کے بھٹی میں جلا دیتے, موب کا وہ جو ہوتا ہے, اور آپ بے وقوف بناتے ہیں. آپ کو اس سے چڑھ ہے تو آپ نے کہا کہ کسی پہ گلاس فہمی کا, کسی نے دوپٹہ پہنا حلوے کا, تو میں نے کہا یہ ہو کیا رہا ہے. تو مجھے ذہن میں آیا کہ میں لوگوں کو اگر اتنی سی بھی اویئرنیس دے دوں کہ آپ بے وقوف نہیں بنے, کوئی ایسا اگر چیز آتی ہے تو اس میں آپ شامل نہ ہوں, اس میں کہ اچھا مارو تو میں بھی مار دوں, بعد میں پتہ چلا معصوم تھا. تو پھر مجھے لگا کہ یہ کہانیاں تو ایسی ہر تیسرے دن ہو رہی ہیں, تو ایک سیریز میں یا سیریل میں پوری نہیں ہوں گی. تو میں نے 3 سبجیکٹ اور 3 جو مجھے اچھے لگے ڈائریکٹر جو سمجھ سکے میری بات کو, اور رائٹر, تو میں نے وہ کیا. ہو سکتا ہے کوئی اچھا ہو, کوئی تھوڑا کم ہو, لیکن اس میں میسج ضرور ہوگا. ایک تو من جوگی ہم آج کل دیکھ رہے ہیں, تو یہ 3 ڈرامے ہیں, شارٹ سیریز ہے نا. تو دوسرا میرے خیال ہے میرین جبار کی ڈائریکشن ہے, وہ لکھا کس نے ہے؟ اور اس میں احمد علی اکبر اور رمشا خان. تو اس کا کیا موضوع ہے؟ ابھی سے موضوع کیا بتا, بٹ وہ ساجی گل نے لکھا ہے. ساجی گل نے لکھا ہے. یہ بھی اسٹوری ایک چھوٹے سے علاقے کی ہے جو جہاں پہ سیاست چلتی ہے, تو وہ
हॉस्पिटल्स नहीं खोलने देते, अगर लड़की आके करे तो वो उसको कोई पीर फकीर जो भी होंगे जो इनकी इजारतदारी होती है, सियासत होती है, तो वो जो चाहते हैं नहीं हो तो वो ब्लेम या कुछ करेंगे। और तीसरा वाला बड़ा हल्ला गुल्ला के साथ है। अच्छा, वो मज़े का, वो भी मज़े का है। उसमें जो मुझे स्टोरी जो डिस्कस 2-3 हुई, उसमें से एक जो हुई है मुस्तफ़ा आफरीदी की, वो कुछ इसी तरह एक, वो बताने की क्या है, मतलब एक लड़का जो है वो जो पैसे लेके मॉब में घुस जाना और लोगों को ले जाना, अच्छा। और लड़की जो है जो उसकी कज़न है या क्या है, वो टिकटॉकर है। वो थोड़ा मैंने मॉडर्न उसमें लिया है। फिर उस मौजू को मोड़ते मोड़ते मैं वहाँ पे आ गई हूँ कि जब उनकी ख्वाहिशें पूरी नहीं होती हैं तो किस तरह से फिर वो किसी मासूम को मारने के लिए कोशिश करते हैं। इसको सैफी डायरेक्ट कर रहे हैं जी, और उसके मुस्तफ़ा आफरीदी लिख रहा है और सज्जल गुल नहीं सज्जल अली कोई बात नहीं तो सज्जल कर रही है। लड़का मुझे अभी 2-3 इन्होंने ऑप्शन दिए हैं, लेकिन अभी उस पर नहीं, क्योंकि अभी टाइम है। सॉरी, एक सवाल जो मेरे फौरन ज़हन में आया, आपने खुद डायरेक्ट करने का नहीं सोचा इन तीनों में से किसी एक सीरीज को? हाँ, बस ये अब नहीं कर सकती उतनी तेजी से दौड़ना भागना। ये जॉगर तो बारिश की वजह से भी पहना, और जब खुद डायरेक्ट करती हूँ तो यही होता है। बिल्कुल। तो हर घड़ी क्या है, तैयार कामरान नहीं रह सकता, कुछ उम्र का भी तकाजा है। सुल्ताना आपा, बड़ा मुश्किल होता है कि जब इंसान इतना कुछ कर रहा हो तो अपने आप को स्विच बंद करके और अलग कर लेना कि अब काम नहीं करना, ब्रेक देनी है अपने आप को। डायरेक्ट नहीं करना? नहीं, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं। आप कर पाती हैं? कभी जिंदगी में नहीं। मेरी तबीयत भी सिर्फ संडे को खराब होती है, जब कुछ छुट्टी के दिन। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती है कि क्या करूं। तो हालांकि सोचती हूँ कि वार्डरोब ठीक करवाऊंगी, ये करूंगी, लेकिन फिर नहीं, ये नहीं समझ आती, कभी नहीं समझ। और कोई ब्रेक या हॉलिडे पे जाना है? हाँ, वो फिर करती हूँ तो दिमाग बिल्कुल ठीक, मतलब फिर यहाँ नहीं सोचती हूँ। अभी जैसे जर्मनी में कॉन्फ्रेंस थी तो और मेरे साथ दुरैद भी था, तो फिर हमने गाड़ी लेके पूरे यूरोप का टूर करते रहे। और जिस दिन वापस आए तो हमने जहाज में सोचा कि हमने एक दिन भी नहीं सोचा कि वहाँ पीछे क्या हो रहा है। हाँ। देखें, सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं, उसमें नहीं, जो जिम्मेदारी और जो न्यूज़ और उसकी है उसमें बड़ा वो होता है। बिल्कुल। तो मैंने कहा दुरैद तुम भी निकले हुए, मैं भी निकली हुई हूँ। और अभी भी जैसे हमारा अवार्ड हो रहा है लंदन में, तो वहाँ जा रहे हैं, तो उसके बाद वो कह रहा था वहाँ से कनाडा निकल के चलेंगे, उसकी बेटी भी वहाँ है, मेरा भाई भी है। तो मैंने कहा तो 15-16 दिन, उसमें मुझे लगता ही नहीं है कि मैंने कुछ आगे पीछे काम किया। फिर वो ही है। अच्छा है ना, ब्रेक तो जरूरी है। क्यों आप नहीं कर सकती हैं सर? मुश्किल आप वाली बात है कि इतवार को बीमार पड़ने वाले के टांगे इतनी जगह पे हैं, समझ नहीं आते कि डिटैच कैसे करो, डिस्कनेक्ट कैसे करो। हाँ, मुश्किल हो जाता है। हाँ, मुश्किल हो जाता है। मनजोगी से रिलेटेड एक दो मेरा तो सवाल ये था कि मनजोगी की जो कहानी है बहुत सेंसिटिव मौजू है, बहुत ज्यादा, तो ये क्यों जरूरी था बताना? अभी बताया ना कि लोगों के जहन में जो कभी बेवकूफ़ बन जाते हैं, वो देख लें कि सोचें इस बात पर कि एक बंदे ने पत्थर उठाया कि चोर है तो आपने भी उठा लिया, तो ये ना करें। तो अगर किसी को भी ये जहन में समझ में आता है तो मेरा ख्याल है मेरी सक्सेस होती है कि मैं थोड़ा सा, और नहीं तो माओ को समझ में आएगा कि बच्चों को कहें कि बेटा ये इन लफड़ों में ना पड़ना, है ना। सुल्ताना पर 2-3 चीज़ें जो मनजोगी देखते हुए हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, बिकॉज हम हफ्ते के 15-20 ड्रामे देखते हैं। आपके नाम से ये जो प्रोजेक्ट आया, इवन जो बाकी हम टीवी के ड्रामा उसके मुकाबले में इट स्टैंड्स आउट। इसकी क्या वजह ये है कि आप ज़ाती तौर पे इतना इन्वॉल्व हैं स्क्रिप्टिंग में, पूरी चीज़ों में, बिकॉज आपकी झलक नज़र आती है उसमें। सो आप कितना क्रिएटिवली इसमें इन्वॉल्व थी, कहानी से लेके डायरेक्शन तक और कास्टिंग में कितनी आपकी इन्वॉल्वमेंट थी?
100% میں یہ کہوں گی کہ اسکرپٹ اور چیزوں میں 100% سے یہ مراد نہیں ہے کہ صرف میں، لیکن ڈائریکٹر کے ساتھ، رائٹر کے ساتھ میں اتنی ہی انوالو ہوتی ہوں. اور کوئی ایسا سین اگر ہوتا ہے جیسے Scene اگر to scene. میں ہاں پریویو تو کرتی ہوں نا میں یہاں پہ جب وہ بھیجتا ہے. تو میں آپ کو بتاؤں، آپ لوگوں نے تو سمجھ لیا کہ وہ چوہا تھا جب وہ اس کو آپ نے پکڑتی ہے. میں نے اسے کہا کہ نہ تو چوہا نظر آیا نہ تو مجھے وہ نظر آیا. کیا اس نے کہا آپا اس نے بولا ہے چوہا. اب میرا دل دھڑک رہا تھا کہ لوگ سمجھ بھی پائیں گے کہ نہیں، وہ یہی نہ سمجھیں جو اس کی بھابھی نے سمجھا کہ ایسے ہی اس کو چپک گئی ہے. تو اس چیز میں چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی دیکھتی ہوں. اس نے پھر مجھے کہا کہ نہیں، کر لیا آپ کو ہو بھی چکا تھا نہیں، لیکن لگا چوہا تھا. لیکن آپ ریویو کر رہی تھی، یو ہیڈ دی اتھارٹی، آپ ری شوٹ کرا سکتی تھی. نہیں، وہ تو ابھی دوسرا. مجھے کاشف نثار پہ بہت ٹرسٹ بھی، اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے. وہ میں جو کہتی ہوں وہ اتنے پیار اور ادب سے بات کرتا ہے کہ یہ میں نہیں کہوں کہ جو ادب سے نہ بات، لیکن شاید وہ مجھے مانتا ہوگا کسی طریقے سے، تبھی شاید وہ جی آپا جی وہ کرتا ہے. تو میں اس کو کیا بتاؤں. تو خود میں اسے بار بار کہتی ہوں کاشف تم مجھ سے اچھے ڈائریکٹر ہو، لیکن یہ بات نہیں ہو. کیونکہ دیکھیں یہ جو آرٹسٹ ہوتے ہیں نا یہ بھی بڑے سینسیٹیو ہوتے ہیں، رائٹر بھی بڑا سینسیٹیو ہوتا ہے. تو ان کے ساتھ آپ کو اتنا ہی پیار سے، لیکن پھر میں بار بار سمجھاتی ہوں کہ دیکھو تم جو لکھ رہے ہو جو کر رہے ہو وہ ٹھیک ہے، لیکن میرا مقصد اس میں نہیں آ رہا ہے. تو نہیں آتا ہے تو کبھی کبھی رائٹر کو نہیں سمجھ میں آتا ہے تو وہ کہتا مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، تو پھر خداحافظ بھی ہو جاتا ہے. تو میں یہ کہنے والا تھا، ہم نے شروع میں ریویو میں بات بھی کی کہ آپ کی پروڈکشن، آپ کے نام سے اگر کوئی پروجیکٹ آ رہا ہے، اس میں جو لوگ اس کا حصہ بنیں گے، فار دیم آلسو اٹ از لائک اے میڈل کہ جی سلطانہ آپا کے نام سے ایک پروڈکشن آ رہی ہے اور اس میں ایز اے رائٹر یا ایز اے ڈائریکٹر یا ایز این ایکٹر کاسٹ کیا گیا. سو یہ جو کرنٹ پول آف ہمارا رائٹرز اور ڈائریکٹرز اور اس میں سے جو آپ نے ایکٹرز چوز کیے، وہ آپ کے لیے کوئی چیلنج تھا؟ کیونکہ آبویسلی ہر ایک کی خواہش بھی ہوگی کہ اگر آپ کچھ کرنی ہے تو آپ سے وہ، پتہ نہیں ان کی خواہش ہوتی ہے نہیں. میرا تو خیال ہے ہوگی سب کی. بڑے ہو سکتا لڑائیاں بھی ہوئی ہوں کہ جی ہم سے لڑتا کوئی نہیں. نہیں آپس میں شاید ان کا کچھ ہوا ہو کہ نہیں، لڑائیاں بڑائیاں نہیں ہوتی، لیکن آرٹسٹ کا اپنا ہوتا ہے، وہ کبھی سوچتا ہے. لیکن میں کہوں گی کہ میں ان کی سب آرٹسٹوں کی بڑی شکر گزار ہوں جو مجھے رسپیکٹ دیتے ہیں. یہ ایک بڑی بات ہے، کیونکہ نئی پوت سے مجھے نہیں پتا. جو لارڈ مائرا، صنم اور بھی بہت سے نام ہیں، لیکن میں پتہ نہیں ان دونوں کا بیچاروں کو آ جاتا ہے نا تو سب کہیں گے کہ آپا کو شاید یہ سجل ہے، یمنا ہے، یہ لوگ یہاں تک یمنا وغیرہ. لیکن مجھے بالکل نہیں پتا کہ دوسرے کس طرح سے وہ رسپیکٹ کر دیتے ہیں. نہ بھی کرنا ہوتا ہے تو پردے کے پیچھے چھپ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا کوئی اور پروجیکٹ یا کوئی اور کمٹمنٹ ہوتی ہے. تو میں پھر ایک آدھے کو تو میں نے سمجھایا کہ دیکھو یہ ہے، تو اس میں تم لوگوں کو حصہ لینا چاہیے، تو لے لیتے ہیں. لیکن میں سمجھتی ہوں ان کا رائٹ ہے اگر. لیکن آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے کہہ دیا دوسرے نے فبھیا کر کے اوکے کر دیا، ہوتا بھی ہے نہیں بھی ہوتا ہے. وہ مجھے بہت پیار سے سمجھاتے ہیں، لیکن وہ اسکرپٹ دے دیں. ایک کو تو میں نے کہا، وہ بھی کر بھی رہا ہے، کہنے گے اسکرپٹ. میں نے کہا بات سنو، اسے پیار بہت ہے مجھے. میں نے کہا خراب اسکرپٹ ہے. ایگزیکٹلی میں نے یہ کہا، تم نے بہت اچھے کیے ہیں اس لیے میں تمہیں لے رہی ہوں. اسکرپٹ بھی خراب ہے، سوچ بھی خراب ہے، بس تمہیں کرنا ہے نا کہ میرا پروجیکٹ. میں نے کہا ہاں کرنا ہے. میں نے کہا ایک زندگی میں خراب کام بھی کر لو، اور میں خراب کیوں کروں گی. میں نے اسے وہ بھی ہنسا اور پھر کر رہا ہے. تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ آرٹسٹ بڑھنے چاہیے، ڈائریکٹر بڑھنے چاہیے، ڈائریکٹرس کی ٹریننگ ہونی چاہیے.
प्रोड्यूसर्स की भी, सबकी काम बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत कम हैं. उसकी वजह से फिर हम कभी कभी ब्लेम कर देते हैं कि जी आर्टिस्ट को तो कुछ समझ, ऐसा नहीं है. इतना काम है कि उसकी वजह से जो है ना उन बेचारों की समटाइम्स समझ नहीं आता. पैसे का कदर ज़्यादा हो गया है, काम की कदर थोड़ी कम हो गई है. टाइम बहुत बदल गया. हमारा वो टाइम भी था, अब वो सब कहेंगे बूढ़ी हो गई. दुखिया बात कि पीटीवी में ऐसा होता था, एक ही जी थे कराची टेलीविज़न, बाहर रश, तलत हुसैन, ये वो, उनका कोई रोल नहीं होता था, लेकिन वो बैठ के दूसरे की चीज़ देखते भी थे. और बाहर गाड़ियाँ या जहाँ भी खड़े होके कोई सिगरेट पी रहा है, कोई चाय पी रहा है. एक आर्ट का मतलब जगह गहवारा समझ में आता था. उस दिन बुशरा कहने लगी मैं गई, अब तो फिर भी थोड़ा बेहतर हो गई, तो कहने कि मुझे रोना आ गया कि बाहर लॉन खाली था, बाहर खाली था. तो ये टाइम के साथ होता है. मैंने कहा तुम्हें क्यों रोना आया, कोई बात नहीं, वैसे खुशहाल ज़्यादा हो गए हैं पैसों वैसों लोग. तो वो चीज़ जो सीखने सिखाने का अमल थोड़ा कम हो गया है. उसको ज़रूर इस पे बच्चों को भी गौर करना चाहिए, और जिन लोगों ने चैनल्स खोले हैं ना उनको भी ये चीज़ समझनी भी चाहिए और काम आना भी चाहिए. अगर आ ही गए हैं उस काम में तो उसका मैं ये समझती हूँ कि इन लोगों को मिल बैठ के सोचना चाहिए कि क्या किस तरीके से. मेरा एक सवाल है सुल्ताना आप, बहुत दफ़ा हम देखते हैं कि जो सपोर्टिंग कास्ट होती है किसी ड्रामे की, उसमें जो यंग लड़के लड़कियां हैं बड़े टैलेंटेड भी कई होते हैं, बहुत टैलेंटेड, खुश शक्ल भी होते हैं, पर्सनालिटी भी होती है, मगर कभी भी वो सपोर्ट से आगे नहीं जा पाते. और कई दफ़ा ऐसा होता है कि जो आपके लीडिंग कैरेक्टर्स हैं वो इतने टैलेंटेड नहीं होते, मगर उनको रोल पे रोल मिल रहा होता है. और हम लोग बोलते भी हैं कि अदाकारी नहीं आती लेकिन रोल्स मिल रहे हैं. इसकी क्या वजह होती है? अल्लाह की देन है भाई. और उनकी किस्मत अच्छी है. तो लेकिन होना चाहिए. आप सही कह रही हैं, कुछ लोग होते हैं जिनको उस तरह से नहीं, लेकिन ऐसी नहीं है कि अगर वो आउटस्टैंडिंग उनकी पर्सनालिटी भी हो, एक्टिंग भी हो, तो उनको वो चीज़ ना मिलती हो. ऐसी बात नहीं है. क्योंकि वो तो हमारी डिमांड बन जाते हैं ना. वो ऐसा नहीं है. कभी कभी ऐसा होता होगा, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता. आई डोंट नो. जैसे सबीना एक एक्सेप्शन है कि उन्होंने सपोर्टिंग कास्ट से शुरू किया और फिर काशिफ निसार का एक ड्रामा किया लीड में, और अब मंजोगी में बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है. कमाल है. मौका मिल गया उसको मौका मिल गया. और ये भी उसकी देखो आँख थी ना डायरेक्टर की कि मेरे रोल के लिए ये फिट है. उसके लिए मैं बहुत जवान, खूबसूरत, मेकअप के यानी मेकअप करने वाली, ऐसा नहीं. उसमें डायरेक्टर का बड़ा एक तो हाथ होता है. और मुझसे जब उसने डिस्कस किया था तो मेरा कुछ क्वेश्चन था उसके साथ, लेकिन जब हमने डिस्कस किया उसने कहा आप यकीन करें कि ये रोल बहुत अच्छा करेगी. वो ज़्यादा मुझे लगा कि अच्छा करेगी, लेकिन मुझे ख्याल था कि शायद वो एज की थोड़ी बड़ी लगेगी या छोटी. मैं बिल्कुल फ्रैंक. लेकिन फिर हम लोगों ने सोचा कि हाँ वो तो मैरिड लड़की है. बिल्कुल हाँ ना. तो अगर थोड़ी बड़ी भी लगी तो भी कुछ नहीं है. या और वो आर्टिस्ट है, ये मैं कहूँगी सबीना आर्टिस्ट है. वो जैसे कहते हैं ना कि हीरो हीरोइन की मैं उसमें बात नहीं कर रही हूँ. बिल्कुल. ये जैसे मैं सानिया को लूँ और लोगों को, ऐसे लोगों को लूँ जो काम जानते हो, तो ये एक बहुत बड़ी बात है आज के दौर में. बच्चियाँ ये नहीं चाहती. मैं कहती हूँ कि मेकअप नहीं, वो मर रहे हो तो मेकअप क्यों नहीं, वो कुछ नहीं, पापा थोड़ा फेस को फ्रेश, भाई मरे हुए को फ्रेश नहीं चाहिए. सही बात है. तो वो होता है, पता नहीं क्यों ये आर्टिस्ट होता है जिसको अपना कैरेक्टर का पता चल जाए. हाउ हैप्पी आर यू विद द, जिस तरह से मंजोगी, हम तो खुश हैं, सब ऑडियंस भी खुश है, बट क्योंकि आपका तो एक अलग विजन है, तो सब एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस से और राइटिंग, डायरेक्शन, एग्जीक्यूशन से आप कंटेंट हैं? बहुत खुश हूँ.
بہت خوش ہوں, میں سچ بتاؤں بہت خوش ہوں. وہ الگ بات ہے میں بھی کتنا کام کروں تو دوسرا ڈائریکٹر شاید سوچے کہ اس میں یہ ہو جاتا تو اور اچھا ہوتا, اور لیکن میں کاشف نثار سے ایکسیلنٹ ڈائریکٹر. ایون بلال کی اور گوہر کی پرفارمنس, اور کیا پرفارم, آپ دیکھیں نا بلال نے جس طرح سے اپنے آپ کو یہ بالکل ہاں بالکل اس طرح سے چائے رکھا ہے وغیرہ, اور کیسے ابھی عشق مرچ ختم نہیں ہوا ہے تو آپ نے وہ رول, بہت لوگ یہ نہیں کرتے. بالکل ہم نے جب اڈاری کیا تو ایسا نہیں کر رہا تھا کہ میں نگیٹو رول کیسے کروں, لیکن بعد میں اس کو پتا چلا اس رول سے ہی وہ بہت زیادہ بڑا نکلا, اور اس نے بعد میں یہ چیزیں ایکسیپٹ کی اور اڈاپٹ کی کہ ہاں اس طرح پہ گفتگو ہونی چاہیے. گوہر نے بھی بہت اچھا, بہت بھائی کمال ہے, میری بوٹی میری بوٹی. وہ کہنے لگا ایک چھوٹے سے کھلونے میں مجھے مار پڑی, میں نے اس کی ٹانگیں توڑ دی, تو یہ تو میری بوٹی ہے. بالکل بہت اچھا ایکٹر ہے. نیگیٹو میں تو وہ اتنا اچھا کرتا ہے, میں نے اس کو لیا تھا اس میں ڈائجسٹ رائٹر میں, جی وہ بھی اتنا اچھا کیا تھا اس بہت اچھا ایکٹر ہے, بہت اچھا ایکٹر ہے. اب اس کو آپ ہیرو میں نہیں اٹھا سکتے, کیوں نہیں اٹھاتے؟ اٹھا سکتے ہیں, مطلب یہ بھی ہیرو کے برابر بلکہ اس سے بڑا ہو جاتا ہے کبھی کبھی ایسے کریکٹر جو ہوتے ہیں, تو وہ ڈیمانڈ بھی ہوتی ہے نا. صحیح, بالکل صحیح. سلطانہ آپ ایوارڈز ہیں اگلے مہینے, اور ہم ایوارڈز بہت ماشاءاللہ ان کی ایک جو برانڈ ویلیو ہے وہ بہت ہائی ہے. جو لوگ جاتے ہیں, جو پرفارمنسز کرتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اتنی آرگنائزیشن زبردست ہوتی ہے اور گرینڈیئر بہت, مطلب ہمارا جو آرٹسٹ ہے وہ پراؤڈ فیل کرتا ہے کہ ایک بہت زبردست پلیٹ فارم ہے. اس سال وہ کیا ہم لوگ فارورڈ کر سکتے ہیں؟ بلکہ سوری ہمیں یہ بھی پتا چلا ہے کہ بہت یہ مہنگا ایک پروجیکٹ ہوتا ہے, یو اسپینڈ اے لاٹ آف منی آن اٹ. پتا چلا سورسز سے, سوتروں سے ہمیں پتا. سو واٹ از دا ویژن بیہائنڈ؟ وہ میں آتی ہوں اس پہ, پہلے میں آپ سے بھی کچھ کوسچن کر لوں. ہاں جی بالکل. آپ کو کیسا لگتا ہے کہ یہ ایوارڈس ہونا چاہیے, یا اگر وہ ہوتے ہیں تو اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے؟ میرا ایک کرٹک سے آپ لوگوں سے سوال. میرے تو خیال ہے بالکل ہونے چاہیے, میرے خیال ہے ہونے چاہیے, اس لیے کہ ہماری 60% آڈینس پاکستان سے باہر ہے, جو پاکستانی ٹیلی ویژن دیکھتی ہے, اور ان کا وہی ایک کنیکشن ہے اپنے ملک کے ساتھ, اور وہ ہمارے ڈرامے کے لیے, آرٹسٹ کے لیے, اپنے فیوریٹ, وہ پاگل ہے پوری قوم. تو میرے خیال ہے اتنا اچھا پلیٹ فارم, جو کہ ایسا نہیں ہے کہ کسی چھوٹے سے کانفرنس روم میں ایک برا سا شو کر لیا, ایسا نہیں ہے, بہت گرینڈ ہے, بالکل ہونا چاہیے. ایک چیز ود رسپیکٹ ایڈ کرنا چاہوں گا, جو ایک آتا بھی ہے ایک کرٹیسزم, کہ جیسے اب ہم ایوارڈز ہو رہے ہیں, ہم یہ چاہتے ہیں, میں ایز اے ویور بات کر رہا ہوں, کہ اکراس دا بورڈ جو دوسرے چینل پہ بھی ڈرامے چل رہے ہیں, دوسرے چینل پہ بھی ایکٹرز پرفارم کر رہے ہیں, سب کو انکلوڈ کر کے اور میرٹ کے اوپر ہو. ناٹ سیئنگ کہ جو ہم ایوارڈز ہیں وہ میرٹ پہ نہیں ہوتے, بٹ دین دے آر ریسٹرکٹیڈ ٹو جسٹ ہم ٹی وی. ہمارے ملک میں کوئی بھی ایک لک اسٹائل ایوارڈ ہوتے ہیں, ان پہ بھی بہت تنقید آتی ہے ہمیشہ کہ جی پروسیس کیا ہے, میرٹ کیسے آپ نے ڈٹرمن کیا. سو اس حوالے سے آئی تھنک ایک تھوڑا سا لیک ہے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم کسی طرح سے اس کو زیادہ ہولسم بنا سکیں. بٹ ادروائز آف کورس ہماری, کیونکہ ہمارے یوٹیوب کی بھی بہت انٹرنیشنل آڈینس ہے, ان کا جو کنیکٹ ہے پاکستان کے ساتھ از تھرو ڈراماز. اینڈ ہم ایوارڈز کیونکہ آپ باہر ملک میں کرتے ہیں, اٹس اے گریٹ اپرچونٹی فار دیم. میرا بس چلے تو یہ میں سارے جو چینل والے ہیں ان کو ملا کے, یہ میں نے کوشش بھی کی تھی. اچھا. بہت پہلے جب ایوارڈس ہو رہے تھے کہ سب کے ہم مل کے کریں یا کیا. آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس یہ نہیں ہوتا. اگر پھر یہ آپ کریں اور پھر آپ ہمارے اگر اچھے ہیں اس کو دیا تو یہ اپنے کو دیتے ہیں, یہ اس کو دیتے ہیں. کرٹیسائز تو ہر دفعہ ہر دم ہر ایک ہوتا رہے گا. مجھے آپ لوگ بہت اچھے لگتے ہیں, ہو سکتا ہے کوئی آپ کا جملہ کسی کو اچھا نہیں لگے, تو سب کو تو خوش کر نہیں سکتے. باہر کرنا بہت مشکل کام ہے. لاسٹ ٹائم جب ہم تھے تو 15,000 لوگ تھے, 15,000 لوگ.
جگہ نہیں تھی جب ہم وہاں کینیڈا میں گئے. 13,000 کا وہ ہال تھا اور ہم نے جو ہے 2,000 وہ کر دیے تھے. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ جیسے کہتے ہیں دوسروں کو, ہم اپنے لوگ بھی باہر پراپر نہیں لے کے جا سکتے. اگر 6 لوگ کی نامینیشن, آپ سوچیں ٹکٹس مہنگے ہو گئے, چیزیں. اور جیسے آمنہ نے پوچھا کہ کیا مقصد ہے کرنے کا وہاں پہ, اس کا جواب تھوڑا آپ نے خود ہی دے دیا تھا کہ ایک تو پرسیپشن, اور لوگ جب ہمارے ڈرامے کو اتنا دیکھتے ہیں اور جب ہم وہاں جاتے ہیں تو پاکستان کا ایک امیج اور جو انہوں نے ڈیلیبریٹ بنایا ہوا ہے وہ کہ وہاں کی عورتیں پتہ نہیں کیا تو فلاں, تو جب وہ دیکھتے ہیں تو ہمارا تو خون بڑھتا ہی بڑھتا ہے, لیکن جو وہاں پہ پاکستانی ہوتے ہیں وہ اتنے خوش ہوتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, اچھا یہ 15,000 کوئی پاکستانی تو نہیں آئے ہوں گے. جی جی جی. جب ریڈ کارپیٹ کے لیے ہم اتر رہے تھے, آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ وہ لائن لوگوں کی لگی ہوئی تھی جو کہ صبح سے کھڑے تھے کہ ہم آرٹسٹوں کو دیکھیں. ان کو ٹکٹ نہیں ملے تھے. میں نے شاید یہ پہلی بات پہلے بھی کہا ہو, کیونکہ میرے لیے وہ بڑی بات ہے تو میں بار بار دہراتی ہوں. میں تو کوئی آرٹسٹ وغیرہ نہیں ہوں, تو اس نے مجھے, ایک خاتون مجھے یوں کر رہی تھی, مجھے ٹچ کرنے دے, خود کو مجھے ہاتھ لگانے دے. تو ہمارے ساتھ خواہ مخواہ کے باؤنسر کھڑے ہوتے ہیں, مجھے نہیں اچھا لگتا. تو میں جو ہے آگے بڑھی اور میں نے اس سے ہاتھ, اور شی اسٹارٹیڈ کرائنگ. تو میں نے کہا کیوں, اور بالکل جیسے یوں ہوتا ہے نا, تو بالکل جذبات میں نے کہا کیا ہوا. کہنے لگی آپ کو پتہ ہے میں یہاں سے 20-25 سال سے ہوں, اور جب انڈین شو ہوتے تھے تو میں سوچتی تھی اللہ میاں ہمارے لوگ کب آئیں گے, اور فرسٹ ٹائم میں اپنے لوگوں کو یہاں دیکھتی ہوں تو وی فیل پراؤڈ. بالکل بالکل. تو یہ چیز تھی, وہ بھی کسی کے سامنے کہہ سکیں گے کہ تو یہ ہمارے کرنے کا مقصد تھا. پہلی دفعہ جب جا رہے تھے تو درید کو ہمارے سیلز نے کہا ہم اتنے پیسے نہیں لا سکتے. درید نے کہا چلیں برابر لے آئیں پھر دیکھ لیں گے, لیکن اللہ نے برکت ڈالی کہ ون ون سچویشن ہو گئی. دوسرے میں اس سے بہتر ہوا. اب ذرا بہت 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 ایکسپینسو ہو گیا ہے, کیونکہ ڈالر, میں یہ نہیں کہوں گی وہ بڑھ گیا, میں کہوں گی ہماری روپی کی ویلیو گر گئی. تو اب ہم جب لے کے جائیں, ایک اور بات میں ضرور کروں گی, ہو سکتا ہے کچھ آرٹسٹ وغیرہ ناراض ہوں, لیکن کون بتائے گا, ہمارے جیسے سینئر ہی بتائیں گے. تو وہ تو خیر ٹکٹس مہنگی ہو گئی ہیں بہت زیادہ. تو اس میں ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرح سے ایک دوسرے کو ہیلپ کر سکتے ہیں. آج کل تو یہ عجیب ہوتا ہے یہاں, جب آپ نے کہا نا کہ لکس ایوارڈ کیوں فلاپ ہوتا چلا گیا یا کم ہوتا گیا. ریزن از کہ ہمارے آرٹسٹوں کو کہا تو انہوں نے کہا کہ کسی کو, جیسے بات ہو رہی تھی, اگر تو مجھے ایوارڈ مل رہا ہے تو میں بالکل. اب یہ کہیں ملک میں نہیں ہوتا, یہ نہیں ہونا چاہیے. ہماری سوچ جو ہے نا اس کو بہت آگے جانا چاہیے. ان بچوں کو بھی کہ انڈسٹری کو بچائیں کیسے. اگر کسی سے پوچھو کہ میرے وجہ سے تھوڑی انڈسٹری خراب ہو رہی, ہاں ایک بندے کی وجہ سے بھی ہو رہی ہے. تو ان کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ ہمارا امیج, ہماری چیزیں جا رہی ہیں. ایک دفعہ تو ایسے بھی ہوا کہ ایوارڈ دینے کے لیے کسی کو کہا تو انہوں نے میرے کسی بندی سے کہا کہ پیسے کتنے دیں گے ایوارڈ پریزنٹ کرنے کے. مجھے انہوں نے بتایا کہ انہوں نے یہ کہا. میں نے کہا دوبارہ فون نہ کرنا اس کو. بالکل دینے والے بہت بٹھے. جب قریب آ گیا ایوارڈ تو شی کالڈ می, تو اس نے کہا سلطانہ آپا, انہوں نے کہا تھا ایوارڈ دینا ہے, پھر کسی نے مجھ سے رابطہ ہی نہیں کیا. تو خیر میں نے اپنے لوگوں سے کہا اس سے رابطہ کر لو, وہ آ رہی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے, وہ جو میں بات کرتی ہوں کہ یہاں تو انسٹیٹیوٹ ہوں جہاں پہ کوئی بڑے سمجھا رہے ہوں کہ ملک کے امیج کی بھی بات کو مل کے کریں. بالکل. دوسرا یہ کہ حالات کو بھی دیکھ کے ایک دوسرے کو اگر کریں
اور تیسری بات یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں اسی میں یتیم غریب میرا پیسہ مجھ سے نہ لے, یہ مجھے ٹکٹ معاف کروا دے, یہ Everybody also wants to fly business club نا, کہ سب یہ بھی اب ہاں بزنس کے لیے وہ بھی ہو, بزنس کلاس کے علاوہ فرسٹ کلاس بھی تو نہیں مانگ رہے اب تو. نہیں ایسا نہیں, کچھ تو مانگتے ہوں گے. نہیں باہر کے لیے اتنا نہیں کرتے, باہر کے لیے اتنا نہیں کرتے, لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے کہ میاں چلے بیوی چلے بچہ چلے, ہوتا ہے. تو رنگ لیڈر کون ہوتا ہے سلطانہ آپا؟ ان کو تو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہے. نہیں ہمیں اتنا تنگ نہیں کر, میں صحیح بات کر رہا ہوں. ایوارڈ کے لیے باہر کے لیے تو مجھے کوئی زیادہ تنگ نہیں کرتے. مجھے جو صرف ڈر لگتا تھا اتنے ویزیز, جی جی یہ بھی ریپوٹیشن کی بات ہوتی, میں ہر دفعہ ڈرتی ہوں کہ سب واپس آ جائیں. بالکل. کہ کینیڈا میں مجھے کوئی 250-300 کے قریب ملے, اور لوگوں نے اتنے تھینک یو کیا جن کو 2 سال تک ویزے نہیں مل رہے تھے ان کے بچوں سے ملنے, وہ ٹپا لگتا جا رہا تھا 10 سال 5 سال جتنا آپ کا پاسپورٹ تھا. بالکل ویلیڈیٹی پاسپورٹ کے. ہاں تو وہ تو ایسے خوش ہو گئے کہ بس. تو آئی مین سے کہ یہ ہمیں سوچنا ہوگا, اس میں نہ میں کسی کو بلیم کر رہی ہوں نہ میں ڈر کے یہ بات کر رہی ہوں, میں ایک ایڈوائز کر رہی ہوں کہ جب ہم کوئی ایسی بات چاہے یہاں پہ بھی کریں, چاہے لکس ایوارڈ کریں چاہے کچھ کریں, ہمیں سوچنا چاہیے. ایسا نہ ہو جس طرح ہماری سینما بند ہو گئی, ایوارڈس بند ہو جائیں کہ مزہ ہی نہیں آیا, کیا جا کے کریں. سلطانہ آپ ہم ٹی وی, ناٹ دیٹ کہ اس میں کوئی بری بات ہے, بٹ از ایسوسیٹیڈ ود سیورل ایوارڈس, جیسے آئپا کے ساتھ بھی افیلیشن ہے, پھر جیسے ہم نے نکاح ایل ایس اے کے ساتھ بھی پچھلے سال ہمارا وومن لیڈرز ایوارڈ وہ بھی ہے, ہم اسٹائل ایوارڈز بھی ہیں. اس کے پیچھے کیا ویژن ہے کہ ملٹیپل اس طرح کے ایونٹس آپ کرتی ہیں؟ باقیوں کی تو سمجھ آتی ہے, ایل ایس اے کے ساتھ پچھلے سال اور آئپا اور ایل ایس اے, بیکاز وہ سب ٹیلنٹ کو ہی ایک ہی جانرا آتا ہے. دیکھیں ایل ایس اے کا تو سمجھ آ جانا چاہیے کیونکہ کوئی بھی باہر کر رہا تھا, اور جو لوگ الحمدللہ اللہ کرے آئندے بھی کرتے رہیں سکسیسفل جس طرح کرتے ہیں ہم, تو ان کو تو پہلے آ جانا چاہیے تھا ہمارے ساتھ کہ کرنا چاہیے تھا, لیکن ان کو شاید یہ ڈر تھا کہ اپنا بھی کرتے ہیں تو شاید وہ کمپٹیشن. ایسا نہیں ہوتا. آپ کا اگر پروفیشن ہے نا, آپ کا اگر کام ہے تو آپ یہ بھی کام کریں گی تو وہ تمہارے نام سے جاتا ہے, تو بیسٹ کرو گی, اپنا کرو گی تو بھی بیسٹ. بلکہ اپنے میں مجھے اتنا ڈر نہیں لگتا جتنا ڈر. آئپا کا تو الگ چیز تھی, وہ بس مجھے کسی نے بڑی ریکویسٹ کی تھی کہ ان کے ساتھ کریں, میرے لوگ تیار نہیں تھے کہ یہ چھوٹے لیول فلانا جو ہوتا ہے. میں نے کہا ایسے ہی تو لوگ بڑھیں گے, تو ان بیچاروں نے کہا اس مرتبہ وہ نہیں کر پا رہے ہیں کہ بہت ایکسپینسو ہو گیا ہے. ہاں شوز الحمدللہ جس طرح ہم کرتے ہیں اس طرح کسی نے کیا نہیں ہے. بالکل بالکل. اور پھر بتائیں نا کہ ہم نے کیا والا ہے, سنا ہے کوئی اچھی پرفارمنسز بڑی وہاں پہ نا. ہاں ہیں بہت اچھی ہیں, بہت اچھی ہیں. ماہرہ بھی کر رہی ہے. کون کون پرفارم کر رہا ہے؟ عاطف ہے, فرحان ہے, فرحان سعید, ہاں فرحان سعید ہے, خوشحال ہیں. ہاں تو یہ لوگ ہیں. بس یہی تو انڈسٹری اتنی چھوٹی سی, 6 نام کے بعد ہانیہ, یمنا اور احمد ہوسٹ کر رہے ہیں. تو یہ ہے, اور چلنی چاہیے یہ چیزیں, اور آپ لوگ جیسے لوگ بھی اس کو چلائیں گے. میں آنیسٹلی بات کر رہی ہوں کہ آپ لوگوں سے مراد کہ جو بھی کریٹکس ہیں, چھوٹی موٹی دیکھیں غلطیاں اتنے بڑے شو میں ہو سکتی ہیں, لیکن اس کے پیچھے کتنا پورا سال کام کرنا پڑتا ہے. تو میں آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ کر کے کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی اس کی پازیٹیوٹی کو زیادہ دیکھیں. چھوٹی چھوٹی چیزوں کو آپ جو ہیں بے شک مجھے بتائیں, یا اس کو جو طریقے سے بتائیں کہ اگر یہ ہو جاتا تو بہتر. جیسے ہم نے کہا کہ ہولسم اور بھی ہو تو زیادہ اچھی بات ہے. ہاں جیسے آپ نے کہا, لیکن یہاں پہ انڈسٹری ساتھ ملتی نہیں ہے نا, اور اگر وہ کریں تو کون کرے گا. اچھا شوز سمجھیں ہم ٹی وی اچھا کرتا ہے, اس نے کیا اور مل گئے اس کو 4 اور اس کو ملے 2, تو وہ کہیں گے بھائی مانی تھی. وہ تو بہت مشکل ہے نا, مشکل کام. اچھا سلطانہ, ہم ٹی وی کے اوور آل ویژن, کیونکہ پچھلی بار بھی جب ہماری بات ہوئی تھی ہم نے یہ تھوڑی سی ڈسکس کی تھی یہ چیز, بٹ اوور آل جو کانٹینٹ کی ڈائریکشن ہے ہم ٹی وی میں, ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 1-2 سال سے سلائڈ شفٹ بھی آیا ہے. کیونکہ جو ایک ہم ٹی وی کے سگنیچر پروجیکٹس ہوتے تھے اس سے ہٹ کے بھی ہم نے 1-2-3 اس طرح کے پروجیکٹس دیکھے ہیں.
اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ مطلب اچھے برے کریٹیکلی اگر دیکھا جائے تو میں کہہ سکتا ہوں سلطانہ کھل کے بات کہ تھوڑا سا دوسرے چینلز کا عنصر نظر آتا ہے کچھ ایسے پروجیکٹس میں, ان کی جو جس طرح کی کہانی ہے یا جس طرح کے کردار ہیں, ٹپیکلی ہم ٹی وی کے ڈراموں میں ہم ایسے کردار پہلے نہیں دیکھتے تھے. جیسے راہ جنون تھا, راہ جنون ہو گیا, ابھی اور بھی ہوں گے, اور بھی ہوں گے, میں نہیں اور ہوتے بھی رہیں گے, یہ بھی بتاؤں. مطلب کہ آپ یہ دیکھیں کہ 21 ڈرامے چلتے ہیں ایک ویک میں, کہاں سے آپ ٹاپکس لائیں؟ ساس بہو بھی ہو سکتی ہے, کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. تو اور پھر ایک قسم کی آڈینس نہیں ہے, آڈینس بھی آپ کی مختلف ہے. اور میں نے جیسے کہا نا, کوئی چیز بہت اچھی چل سکتی ہے, کیا ہے زرد پتوں کا ہاں بند وہ ہے, یا عشق مرشد چلا تھا, یا اس طرح بھی چلے گی. اس میں کوئی ایسا, جیسے آپ نے کہا, مجھے نہیں پتا, میں نہیں دیکھا ہے راہ جنون, یا کوئی بھی ہو سکتا ہے. کچھ تو لوگ دیکھ رہے ہیں نا, بالکل بہت لوگ دیکھ رہے ہیں, کچھ نہیں, بہت لوگ ان کو پسند ہے آپ کو. تو یہ مکس ہوتا رہے گا, لیکن اس کے بیچ میں کبھی کبھی کوئی ایسا پروجیکٹ آ جائے گا, منجوگی, زرد پتوں کا بند, یا کوئی یہ ہر وقت ناصحانہ چیز بھی انٹرٹینمنٹ میں نہیں چلتی. تو کبھی تھوڑا شرارت بھی چلنی چاہیے. نہیں بالکل بالکل بالکل. ایسا کیسے ہو سکتا ہے ہم آپ سے نیٹ فلکس کے پروجیکٹ کے بارے میں نہ بات کریں؟ اس پہ میں بالکل نہیں بات کروں گی, اس لیے آپ کنفرم تو کر سکتی ہیں یا وہ بھی نہیں کریں گے؟ میں نے دیکھا ہی نہیں تو نہیں کہ ہو رہا ہے, یہ تو ہم obviously سمن بکمن یہ تو ہمیں پتا ہے کہ ہو رہا ہے. تو مجھ سے زیادہ آپ لوگوں کو پتا ہے, کیونکہ آپ لوگ ہیں کھوجی, ہے نا, کھوج لگانے والے. میں اس کمرے سے جاتی ہوں اپنے کمرے میں, گھر کے سب آپ کی مرضی کے بغیر تو کچھ نہیں ہوتا, یہ تو ہمیں بھی پتا ہے, اور آپ کے اپروول اور آپ کے کنسینٹ کے بغیر. لیٹس پٹ اٹ دیٹ وے. میری بہویں بڑی تیز ہیں, مجھ سے تیز ہیں. بٹ سلطانہ پر جنرلی ماشاءاللہ, جیسے ابھی مذاق کر رہی تھی اپنی بہوؤں کا. منجوگی کی ہم بات کریں, 2 اور آپ کی سیریز آ رہی ہیں. اس سے ہٹ کے ہم ٹی وی کے کانٹینٹ پوائنٹ آف ویو سے, ٹھیک ہے آپ نیٹ فلکس کی بات نہیں کرنا چاہ رہی, بٹ ہم ٹی وی کا ایک ویژن نظر آ رہا ہے. انٹرنیشنل پلیٹ فارمس کے اوپر بھی آپ ایونٹ بھی کر رہی ہیں, لائک ہم ایوارڈس باہر کے لیے. سو اگلے 5-10 سالوں میں کچھ سیٹ آپ نے کیا ہے گول یا ویژن کانٹینٹ کو لے کے؟ بالکل سوچتے ہیں اس پہ. کئی دفعہ میں, مومنہ, ہم لوگ بیٹھ کے, مومل, دوسرے ان کے بھی جیسے ہیں ہمارے ڈائریکٹرز وغیرہ, کہ بھائی اس کو اب کس صورت میں لے جائیں, کیا انٹرنیشنل وے میں لے جائیں. اب انٹرنیشنل طریقے میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں, ہم اتنے بس ایسے ہیں ہم کہ انٹرنیشنل میں سمجھتے او پتہ نہیں کیا. یہ نہیں, میرا مطلب ہے کہ ڈائریکشن کا طریقہ, سسپینس, یہ مار دھاڑ, کیا جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے, کیونکہ وہ چیزیں بھی ضروری, لیکن اس کو میں اپنے کلچر کے ساتھ بھی ضرور ملانا چاہوں گی. کیونکہ میں نے جیسے آف دا کیمرہ جب آپ سے بات ہو رہی تھی, تو میں ایک چیز ہنستی ہوں اور آپ کو بتا بھی رہی تھی, آپ لوگ بھی اس پہ ہنسے تھے, کہ ہماری جو آرٹسٹ ہے ان کو, مائرہ ہے, ماورا ہے, کوئی بھی ہے, بہت اچھی ہیں, ان کو ویسے تو آپ بڑا اچھا, اگر انہوں نے ذرا کچھ کر لیا, کوئی ایسا کپڑا پہنا یا کوئی جملہ کہہ دیا یا کسی ایسے ڈرامے میں باہر کے کام کر لیا, تو بس لگتا ہے بیٹی بدنام ہو گئی. ہے نا, تو یہ بڑا مشکل. دیکھیں جب ہم آرٹسٹ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں آرٹسٹ کو آرٹسٹ کی طرح لینا چاہیے, انٹرٹینمنٹ کو انٹرٹینمنٹ کی طرح لینا چاہیے. فلم کی بات اگر میں کروں, کہ فلم میں آپ سینسر میں اتنے لوگ کیوں بٹھاتے ہیں, اسی لیے فلم پھر وہی بات ہو جاتی ہے کہ آپ یہ کٹ وہ کٹ, جب اوور آپ کا سینسرشپ ہوتا ہے تو آپ کی چیزیں نہیں چل پائیں گی. پھر آپ بیٹھ کے آپس میں باتیں بھی کرتے ہیں, ہم سب, آپ سے مراد ایوری بڈی, کہ یار ہماری وہ چیز نہیں ہو رہی ہے جو ان کی ہو رہی تھی.
पैसा जितना वो लगाते हैं हम नहीं लगा पाते. बिल्कुल. वो जिस तरह पैसा एक एक सीन पे लगाते हैं आपको नज़र आता है. बिल्कुल. तो उस तरह थोड़ा ये सोचना चाहिए. अगर गवर्नमेंट इस बात में सीरियस अब तो आजकल पॉलिसी उन्होंने इंट्रोड्यूस कराई ना, टैक्स फ्री कर दिए, फिल्म के ऊपर से टैक्सेस हटा दिए. और इत्तेफाक से मुझे पता है ये हुई थी. मुझे पता नहीं है कि वो इम्प्लीमेंट हुआ नहीं हुआ, क्योंकि पहले मुझे बताते तो मैं ज़रा पूछ के आती. तो एनीवे ये चीज़ें थोड़ी कम होनी चाहिए. और जैसे आप लोगों ने कहा, और मिक्स होगा ड्रामों में भी. टेलीविज़न और फिल्म में मैं फ़र्क समझती हूँ. बिल्कुल. आप अगर कहें नेटफ्लिक्स का काम तो वो एक डिफरेंट होगा, फिर आपको उसी तरह करना होगा क्योंकि इंटरनेशनल से आप फाइट कर रहे होंगे. अगर आप अपने पाकिस्तान के टेलीविज़न से, तो हम इंडिया से फाइट कर रहे होंगे कि कौन सा, तो पता है हम अच्छे. बिल्कुल. फिल्म की अगर बात करें तो उनकी 100 200 करोड़ों की बनती है, तो वो लोग वो कर सकते हैं. हमारे पास आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं, बेशक. राइटर भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन उतना आप पैसा उतना टाइम लग नहीं रहा है क्योंकि सिनेमाज नहीं है. बहुत सी चीज़ें. सुल्तान, आखिरी एक दो सवाल. हम टीवी के विजन में स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म कोई इस तरह का आपने सोचा? बिकॉज ओटीटी की बहुत अब बात होती है. और दूसरा, फिल्म्स के हवाले से, हम फिल्म्स भी क्योंकि है, तो क्या फिल्म्स की लाइन पे भी सोच रहे हैं? बिल्कुल सोच रहे हैं, बिल्कुल सोच दोनों रहे हैं. के लिए स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है? जी, दोनों पे सोच रहे हैं. अब कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है हम एक चीज़ सोच रहे होते हैं, बीच में दूसरी, जैसे स्पोर्ट्स आ गया तो हमने अभी वो स्पोर्ट चैनल ले लिया. फिर इस तरह और चीज़ें आ जाती हैं जो अभी सोची नहीं होती हैं, लेकिन जब सामने आती है तो हम वो कर लेते. आपको म्यूजिक का बहुत शौक है और बहुत ताल्लुक है. म्यूजिक अवार्ड्स नहीं आपने सोचे? म्यूजिक चैनल? हाँ, उस पे काम हो रहा है. उस पे काम हो रहा है. म्यूजिक पे काम हो रहा है. म्यूजिक अवार्ड्स की बहुत जरूरत है. मैं रोहेल हयात के साथ कर रही हूँ. अच्छा. और ये पहला आपको बताया है. जबरदस्त. अल्लाह बस करे कि मैं कर पाऊँ, कि वो भी बहुत एक्साइटेड है, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ. हाँ, चैनल या म्यूज़िक, अब किस तरह उसको करते हैं, लेकिन म्यूज़िक बहुत अच्छा रहेगा. मेरा ख्याल है कि मेरे सेकंड जो सॉन्ग है वो शायद रोहेल ही या बनाया है किसी और ने, लेकिन रोहेल को मैंने कहा इसको ज़रा चेक कर दो. तो सुल्ताना पर कोई प्रोग्राम है या कोई जैसे कलेक्टिव है म्यूजिक का, या आप वीडियोस बना रही हैं या एल्बम बना रही हैं? एल्बम बना रही हैं. तो इसके मैं तो बहुत दिनों से ये सोच रही थी, दुरैद भी सोचता था, लेकिन मैं सोचती थी जो भी हमारे साथ हो तो वो ऐसा हो जो म्यूज़िक को जाने भी. तो अभी रोहेल से हमारी बात हुई है, तो इंशाल्लाह कोई करेंगे. मैंने जैसे पहले कहा कि मुझे 2 चीज़ों का बहुत ख्वाहिश है कि बच्चों के लिए कुछ प्रोग्राम्स हो या म्यूज़िक के लिए हों. तो उनका कोई स्पॉन्सर तो आता नहीं है, लेकिन ये जो अब काम करने जा रही हूँ उसमें बहुत होगा, क्योंकि हम फिल्म का भी देंगे म्यूज़िक, ड्रामों के जो म्यूज़िक है वो भी करेंगे. तो इस तरह की और भी बहुत सी चीज़ें, तो वो है. ओटीटी की भी इंशाल्लाह है, उसके भी फिल्म का भी है, और म्यूजिक. हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले. ये है. आपने कोई और सवाल? आप नहीं, मेरा ख्याल है कि आज सुल्तान आपके पास चांस है, पूछ ले सवाल, फिर आप लोग अपने उसको फिर मेरे बाद चलाना. अल्लाह ना करे आप हमारे साथ रहें. आने वाले अभी कई दिहाइयां हम चाहते हैं कि आप हैं, तो मंजूगी जैसे प्रोजेक्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं आजकल के दौर में. इट इज यू एंड विद ऑल द लव एंड सिंसेरिटी एंड ऑनेस्टी आई एम सेइंग कि ये आप हैं, तो इस तरह का डेयरिंग प्रोजेक्ट आपने बनाया. एक सीन था हमने जिसकी अपने रिव्यू में बात भी की, पिछली एपिसोड में चला, जो इतना एस्थेटिकली वो शूट हुआ था, चर्च का जो दिखाया गया कि किस तरह से एक मॉब आया है. आपने उसको सिर्फ बिल्कुल उस तरह से दिखाया कि किसी को भी उसमें कुछ तकलीफ ना हो. हाँ. किसी के सेंटिमेंट्स ना हर्ट हो, ना कोई दूसरी तरफ से कोई रिएक्शन, मैसेज भी कन्वे और मैसेज भी कन्वे हो जाए. हो गया ना.
यही मेरा था कि मतलब ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्रिश्चियन, हिंदू, मुसलमान, सब इंसान। बिल्कुल। तो अच्छा है कि वो उस तरह से कन्वे हुआ, और वो बंदा कहता है कि अब मेरा वक्त है कि मैं उसका सुल्ताना, एहसान। आप नर्वस फील करती हैं अभी एट दिस स्टेज ऑफ योर करियर, जब आपका कोई प्रोजेक्ट आ रहा है? ये आपको देखो, मैं अभी बात की ना तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए ईश्वर, जब उस बंदे ने कहा ना कि अब मेरा वक्त, तो मुझे बंदूक भी मार दोगे तो भी मैं नहीं बताऊंगा। तो ये है मोहब्बत, ये है वो इश्क जो लोग पूछते हैं आपने इश्क किया। मैं तो कह रहा था कि सक्सेस या फेलियर के लोग देखेंगे नहीं देखेंगे, व्यूज, अब तो व्यूज वाला चक्कर है, रेटिंग वाला नहीं, चक्कर इसमें है, आपको rating- बॉदर करती है ये चीज़? इसमें इस ऐसे चीजों पे नहीं, जैसे डर सी जाती है सिला हुआ या उडारी, ऐसी चीजों में मैं सिर्फ सोच देना चाहती हूँ, और वो नहीं, मुझे नहीं होता कि मुझे पता होता है कि इसमें कोई इश्क नहीं है, इसमें कोई मुर्शिद नहीं है, वो नहीं है, तो ठीक है, ये चीजें कौन करेगा। आपके विजन से और आपके नाम से जो चीजें आती हैं वो बहुत ऐसा लगता है कि एक अलग ही तरीके से बनी हुई है और एक अलग सोच के तहत बनी हुई है, बहुत अच्छा लगता है देख के। बात थैंक यू जी। आप इसी तरह से आप लोग देखते रहें और बिल्कुल ऑनेस्ट और जेन्युइन आप ओपिनियन देते रहें, उससे बहुत अच्छा रहता है, बड़ा हौसला रहता है। और लेकिन ये ज़रूर सोच लेना कि जो बुरा भी कंटेंट में, हम की बात नहीं कर रही हूँ, किसी का भी, पाकिस्तान की बात कर रही हूँ, बाहर की भी, अगर थोड़ा सा ऐसा कंटेंट भी है तो भी ये पीछे ज़रूर सोचना कि इसके पीछे मेहनत कितनी ज़्यादा थी, बेशक बेवकूफ़ाना थी, लेकिन कभी कभी ऐसे सुल्ताना पर मेहनत भी नहीं होती, आपको भी पता है, आपको भी पता है कि कभी कभी तो बस वो हो जाती है, काम नहीं आता उनको। मैं ये कहूँगी कि उनको यहाँ अपने काम से उतनी मोहब्बत नहीं होती। जैसे आप अभी कितनी, आप बता रही थी कि मैंने भी ये चीज, आपने भी शायद ना सोची हो कि जो चूहे वाली आपने एक एग्जांपल देखी, हाँ। ये सोच रखने वाले प्रोड्यूसर्स या मेकर्स या डायरेक्टर्स या राइटर्स अनफॉर्चुनेटली नहीं है कि वो जो इस विजन से सोचें अपने काम के बारे में। और ये तो हमने भी, हमें लगता है कि हम बहुत फिंगर पॉइंटिंग कर रहे हैं, लेकिन ये तो हमने भी नहीं सोचा जो आपने सोचा अपने ड्रामे के बारे में। लेकिन उसने कहा, उसने बोला है तो मैंने सोचा कि हाँ, सुना मैंने। बट द फैक्ट कि आपने ये सोचा, ज्यादातर प्रोड्यूसर्स या डायरेक्टर्स या राइटर्स इतने ये तो नहीं सोचते। कंटिन्यूटी के इतने मसले होते हैं ड्रामों में, एक सीन में, और आप जैसे कह रही हैं एक्ट्रेसेस के मेकअप को लेके या उनकी लुक को लेके मर रही हैं तो लेकिन सुल्ताना आपा के साथ में रिव्यू करना चाहिए किसी एक दिन, किसी ड्रामे में। होगा, ये मजा आएगा। नहीं, बस मैं कह रही हूँ आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोग करते रहें, और लोग भी जो कर रहे हैं वो करते रहें, और बगैर कुछ सोचे कि क्या, लेकिन जब क्रिटिसाइज करें तो बुचर की तरह न कीजिएगा किसी का भी, और जब तारीफ करें तो खुल के करें, क्योंकि मैं बहुत पॉजिटिविटी की अप्रिशिएट करती हूँ कि उससे लोगों का खून बढ़ता है, और अगर बुरा बहुत बताते हैं तो मजीद खराब हो जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सुल्ताना आपा, इट वाज अगेन एन ऑनर एंड प्रिविलेज, और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द हम दोबारा आएंगे आपके पास। वैसे छापा था, आज तुम लोगों ने छापा मारा है लेकिन आपका प्यार है कि आपने हमें वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया, वेरी ऑनर्ड, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू।